رسول الله لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وعلى آلك وأصحابك وأزواجك يا حبيب الله. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بواسطة الكرم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم ذکرہ واتم برہانہ واجل شانہ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. سامعین محتشم، آج کے درس کا موضوع ہے فضیلت حج. اللہ عز و جل ہمیں سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم قرآن رشید پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور آیت نمبر 97 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے: ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. کہ سب گھروں میں پہلا گھر جو اللہ عز و جل نے عبادت کے لیے مقرر کیا وہ مکہ میں ہے، برکت والا ہے، وہدی للعالمین اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے، رہنما ہے. فیہ آیات بینات، اس میں کھلی نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ. ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں آئے وہ امان والا ہو. وللہ علی الناس حج البیت، اور لوگوں کے لیے اللہ پر اس کے گھر کا حج کرنا لازم ہے. کون لوگ؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طرف چلنے کی استطاعت رکھتے. آج عالم اسلام کا سب سے عظیم اجتماع جو اسلام کی شان و شوکت کا مظہر اور اسلام کے روح و دبدبے کا مظہر ہے. اور ایک ایسا منظر کہ کل کی بلکہ آج کی ہی صبح کی ہی ایک اطلاع کے مطابق کہ صرف اس منظر کو دیکھ کر 35 غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا. اسلام کا وہ منظر اجتماع کا اور اسلام کا دبدبا، اسلام کا روح اور اجتماعیت کا ایک ایسا منظر ہے جسے وقوف عرفات، جو کہ ابھی تقریباً چند لمحوں میں اس کا وقت شروع ہو جائے گا، آج دنیا بھر سے عاشقان رسول، اللہ عز و جل کے بندے اور حاجی جن کو اللہ کا وفد کہا گیا، جن کو ضیوف الرحمن اللہ کا مہمان کہا گیا، سب کے سب آج
میدان عرفات میں اکٹھے ہوں گے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں التجائیں کریں گے۔ حج کا رکن اعظم جس کو کہتے ہیں، وقوف عرفات کو آج ادا کیا جائے گا، اور وہ لوگ مقدر والے ہیں، وہ لوگ قسمت والے ہیں، وہ بڑے بخت والے ہیں کہ جن کو اللہ عز و جل آج کے دن عرفات میں اکٹھے ہونے کی احرام کی حالت میں توفیق عطا کر رہا ہے کہ آج ایک تو عید ہے، یعنی جمعہ کو عید کہا گیا، اور آج ایک حج کا رکن اعظم یعنی آج حج بھی ہے۔ جو حالت احرام میں وہاں پر حج کی نیت سے وقوف عرفات کرے گا وہ حاجی بن جائے گا، اور عام دنوں میں اگر حج ہوتا تو ایک حج کا ثواب، آج جمعہ کے روز حج ہے تو اللہ ان حاجیوں کو 70 حجوں کا ثواب عطا فرمائے۔ آج حج کا رکن اعظم جس کے لیے کروڑوں دل تڑپتے ہیں، وہاں پر وقوف کے لیے، شرکت کے لیے، وقوف عرفات جس کو بولتے ہیں، کوئی بندہ تب تک حاجی نہیں بن سکتا جب تک میدان عرفات میں وقوف نہ کرے۔ اس وقت تک بعض اوقات تو ایسے معاملات بھی ہیں، بلکہ حدیث میں یا کسی بزرگ کا قول ہے کہ بعض گناہ کبیرہ ایسے ہیں کہ جن کی معافی اللہ عز و جل صرف عرفات کے میدان میں وقوف کرنے سے عطا فرماتا۔ آج حج کا رکن اعظم ہے، وہ ادا کیا جائے گا، اور عالم اسلام اللہ عز و جل نے ایک طریقے کے تحت، ایک تنظیم کے تحت، ایک سلیقے سے اس کی اجتماعیت کے منظر کو پوری دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ لوگ عموماً محلے کی مساجد میں نماز ادا کرتے ہیں، اجتماع چھوٹا ہوتا ہے، پھر عالم اسلام کا جو بڑا اجتماع پنجگانہ نماز کے بعد جو ہوتا ہے وہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے کہ مختلف لوگوں، علاقوں کے لوگ جامع مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، اور اجتماعی طور پر رب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ یہ ہر ہفتے بعد ہوتا ہے، اور پھر اللہ عز و جل اسلام کے ایک عظیم جو رخ ہے، دبدبہ ہے، پوری دنیا کے سامنے اس کا مظہر یا اس کا منظر بیان کرنے کے لیے ہر سال 2 مرتبہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہوتی ہے عام جگہوں پر۔ تو اس عید کے اجتماع میں بھی مختلف علاقوں کے لوگ جمعہ کی بنسبت زیادہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور اسلام کا رعب اور دبدبہ کفر کے سامنے جو ہے وہ واضح ہوتا ہے، اور ہر سال پوری دنیا سے ہر رنگ، ہر نسل، ہر لباس، کچھ غریب ہے، امیر ہے، وہ مزدور ہے یا آقا ہے، ایک ہی لباس میں ایک ہی جگہ پر رب کو اکٹھے یاد کرتے ہیں۔ ایک تو اللہ ان کو معاف کرتا ہے، اور دوسرا ان کے ذریعے اللہ عز و جل کفر پر، دنیا کفر پر اسلام کے دبدبے کو ظاہر کرتا ہے۔ آج ایک ایسا عمل، ایک ایسا رب کا امر، اس کا حکم کہ جس کے ذریعے اللہ عز و جل بندے کی بھی معافی کرتا ہے، اور جن کے لیے وہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ عز و جل کے حبیب علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمایا کہ من حج للہ، لفظ کا پہلے وہ ہے للہ، اللہ کے لیے، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، اس میں کوئی فحش گوئی، بے حیائی والی بات نہ کی، نہ اس میں کوئی فسق کیا، رب کی یعنی حکم عدولی بھی نہیں کی۔ فرمایا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ من حج للہ، جس کی طلب صرف رب کی رضا ہو، جس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا، جس کے ذہن میں یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، جس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں نے حج کرنا ہے تو صرف اپنے اللہ کو دکھانا ہے، اور اس دوران اگر وہ بندہ فحش کوئی نہیں کرتا ہے، بے حیائی والی بات نہیں کرتا اور لڑائی جھگڑا نہیں کرتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے
اور فسق والا معاملہ، فسق کیا ہے؟ جھوٹ، چغلی، غیبت، وعدہ خلافی، عیب جوئی، گالم گلوچ، عیب تلاش کرنا، دوسروں کی طرف جو ہے دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو نیک سمجھنا، تکبر کرنا، ریا کرنا، یعنی ہر وہ کام جو اللہ کو ناپسند ہے اس کام سے بندہ اپنے آپ کو روکے رکھے، تب جا کر وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا۔ اور جس کا یہ شوق کہ میں جاؤں حج پر لوگ مجھے ملنے آئیں، جس کا یہ شوق میں جاؤں حج پر لوگ مجھے مبارکباد دینے آئیں، لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ جو ہے وہ اگر کوئی نہ آیا اس کی خیر نہیں، رشتہ داری ختم، پاجی ختم، ملنا جلنا ختم، اعتراض، گلے شکوے، سلام دعا ختم۔ اگر جس بندے کی اس طرح کی خواہش ہے تو وہ وہاں جا کر بھی ایسا ہی ہے جیسے یہاں پر ہے، اس کا وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ سفر کی مشقت ہے یا پیسے کا ضیاع ہے، لیکن اس بندے کو حج کا ثواب نہیں ملے گا۔ جس بندے کی یہ طلب ہو کہ لوگ مجھے حاجی کہیں یا لوگ مجھے جو ہے وہ نیک بولے، کہا کہ جو اس بندے کو اس بندے کے گناہ اللہ عز و جل معاف کرے گا کہ جس بندے نے حج للہ، جو اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے۔ پھر ایسا بندہ جو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے حج کرتا ہے، ایسے بندے کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا مغفور، اللہ نے اس کی بخشش کاملہ فرمائی۔ اور پھر ایسے بندے کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو حاجی کسی اور بندے کے لیے دعا کرتا ہے، یعنی حج کر کے آنے والا، حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، وہ اگر کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو اللہ رد نہیں کرتا، اللہ اس کی وجہ سے باقیوں کی بھی مغفرت فرما دیتا۔ لیکن حج للہ، حج اللہ کے لیے کیا، یہاں تو لڑائی ہو جاتی ہے، برادریاں ٹوٹ جاتی ہیں، میں حج کرنے سے گیا چھوڑ کے آیا ہے نہیں یہ معاملہ، درود پاک۔ پھر تیسری حدیث آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حج کرتا ہے اپنے خاندان میں سے 400 لوگوں کی شفاعت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ چوتھی حدیث فرمایا حاجی سے دعا کرواؤ جب تک وہ گھر داخل نہیں ہوتا کہ وہ بندہ جو حج کر کے آیا گھر میں داخلے سے پہلے اللہ عز و جل اس کے صدقے، اس کی دعاؤں کے صدقے باقیوں کی بھی مغفرت فرما دیتا۔ لیکن یہ تب فضیلت ملے گی جب حج للہ، کہ حج کرنے والے کا ارادہ، حج کرنے والے کی نیت یہ ہو کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا، اس کی نیت یہ نہ ہو کہ لوگ مجھے ملنے آئیں، اس کی نیت یہ نہ ہو کہ لوگ مجھے جو ہے وہ سلام کریں، لوگ مجھے ہار پہنائیں، لوگ مجھے آ کر جو مالائیں پہنائیں اور لوگ مجھے مبارکباد دیں۔ ہم نے تو یہ اپنے وہ کر لیا نہیں صاحب۔ ہاں ایسا ہے کہ اگر کسی علاقے سے کوئی بندہ حج کرنے کے لیے گیا، لوگ اس کے ساتھ ملاقات کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں اس لیے کہ یہ حج کر کے آیا ہے، اس ملاقات سے کے لیے جانے پر جانے والوں کو بھی اللہ ثواب عطا کرتا ہے۔ بندہ حج کا احرام باندھتا ہے، آقا نے ارشاد فرمایا تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک، فرمایا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا اس کو خوشخبری دی جاتی ہے۔ عرض کی گئی آقا کس چیز کی خوشخبری؟ کیا جنت کی؟ فرمایا ہاں، جب وہ احرام باندھتا ہے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، یہ کہتے ہوئے فوراً اللہ عز و جل کی طرف سے اسے جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ پھر دوسری حدیث فرمایا کہ جب وہ بندہ تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، دائیں اور بائیں زمین کے آخری کونے تک تمام شجر، تمام کنکریاں، تمام پتھر اس کے ساتھ مل کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ حاجی گھر سے چلتا ہے، حاجی گھر سے چلتا ہے، آقا نے ارشاد فرمایا قدم رکھتا ہے تو نیکی
قدم اٹھاتا ہے تو اللہ پھر بھی نیکی عطا کرتا ہے، گناہوں کی مغفرت کرتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ پیادل حج کے لیے جاتا، جو بندہ پیادل حج کے لیے جاتا ہے، رستے میں کھڑے فرشتے اس کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، بلکہ نہیں، جو بندہ سواری پر حج کے لیے جاتا ہے، رستے میں کھڑے فرشتے اس کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، اور جو بندہ پیادل حج کے لیے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے اس کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں۔ فرمایا جو بندہ پیادل حج کے لیے جاتا ہے، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اسے 700 نیکیاں جو مسجد الحرام کے اندر کی جائیں اس جیسی 700 نیکیوں کا ثواب ہر قدم پر عطا فرماتا۔ یہ 700 نیکیاں ہیں، یہ حرم شریف کی نیکیوں کے برابر تو حرم شریف کی نیکیاں کتنی ہیں؟ فرمایا یہاں پر نیکی کرو، یہ نہیں مفہوم آپ کے الفاظ میں بتا، باہر نیکی کرو تو 1 ثواب، حرم میں نیکی کرو تو اللہ تعالیٰ 1,00,000 نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ گویا کہ جو بندہ پیادل حج کے لیے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اسے 7 کروڑ نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ گھر سے نکلا، اگر موت آ گئی، پہنچا نہیں، موت آ گئی، آقا نے ارشاد فرمایا نہ اس سے قبر کا حساب ہوگا نہ حشر کا حساب ہوگا، اسے کہا جائے گا سیدھا جنت میں چلا جائے۔ اگر موت آ گئی، آقا نے ارشاد فرمایا قیامت تک جتنے حاجی بھی حج کریں گے اللہ تعالیٰ ہر سال اسے حج کا ثواب عطا کرے گا۔ پہنچ گیا مسجد الحرام میں، بیت اللہ پر پہلی نظر پڑی، اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ پر نظر ڈالے اور جو دعا کرے اللہ تعالیٰ فوراً دعا کو شرف قبولیت عطا کرتا۔ مسجد الحرام میں پہنچا، اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے بھی ذکر نہیں کیا، دعا شروع نہیں کی، صرف بیت اللہ کو دیکھا ہے، صرف بیت اللہ شریف کی زیارت کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بیت اللہ میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں روزانہ ان پر 120 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اللہ نے جو رحمتیں پیدا کی ہیں ان ساری رحمتوں کا ایک حصہ اللہ نے کائنات میں دیا ہے، اسی وجہ سے جانور تک بھی اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں۔ پوری کائنات میں ایک حصہ ملا ہے رب کی رحمتوں کی، بہت سی رحمتیں جو اس نے رحمت کاملہ پیدا کی، اس کا ایک یعنی 100 رحمتیں ہیں نا، تو 100 میں سے ایک رحمت اللہ نے پوری کائنات میں بانٹی ہے۔ بات کیا ہے پوری کائنات میں بانٹی ہے، تو جس جس کے حصے میں وہ رحمت آئی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رحم کا عنصر رکھا ہے، مہربانی کا۔ بندہ بیت اللہ شریف میں حاضر ہوا، مسجد الحرام میں حاضر ہوا، طواف نہیں کیا، ذکر بھی نہیں کیا، نماز بھی نہیں پڑھی، صرف بیت اللہ شریف کو دیکھا ہے، آقا نے ارشاد فرمایا مسجد الحرام میں جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر 120 رحمتوں کا نزول کرتا ہے، 60 رحمتیں اسے عطا کرتا ہے جو بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، سبحان اللہ، 40 رحمتیں اسے عطا کرتا ہے جو بیت اللہ شریف کے یعنی جو مسجد الحرام میں نماز پڑھتا ہے، اور 20 رحمتیں اللہ اس کو عطا کرتا ہے جو محبت کی نگاہ سے بیت اللہ کو صرف دیکھتا ہے۔ آپ طواف کے لیے کھڑے ہوئے، حجر اسود کا استلام کیا، آپ نے حجر اسود کو جو ہی چوما آپ کے سارے گناہوں کے اللہ مغفرت فرما دیتا۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود ہے اور مقام ابراہیم یہ دونوں جلتی یاقوت ہے، یہ تو لوگوں کے گناہوں کے سبب جو ہے یہ کالے ہو گئے، اور پھر ایک روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو مٹا دیا، ختم کر دیا، ورنہ مشرق و مغرب تک ان کا نور چمکتا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو حجر اسود ہے اسلام اس کا کرنا، حجر اسود جو ہے جو
اس کو ایمان کے ساتھ چھوئے گا تو بروز قیامت اللہ اس کو زبان بھی عطا کرے گا، آنکھیں بھی عطا کرے گا، اور یہ ان لوگوں کی سفارت، ان لوگوں کی گواہی دے گا کہ اللہ اس بندے نے مجھے ایمان کے ساتھ چھوا تھا۔ پچھلے دن میں روایت پڑھ رہا تھا، آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بروز قیامت یہ جو بیت اللہ شریف ہے نا، جس بندے نے اس کی زیارت کی ہوگی، بیت اللہ شریف جو ہے ان لوگوں کی قیامت کے دن شفاعت فرمائے گا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں میں اس سے کہوں گا جو تو تیرے پاس آئے وہ تیرے، تو ان کی شفاعت کر، جو تیرے پاس نہیں آ سکے ان کی شفاعت میں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ بندہ طواف کے لیے ارادہ کرتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیا، مختصر افضل یہ 7 حاجی اور عمرے کا سمجھنے یہ دل کا ہی غلط ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا بیت اللہ شریف کا بندہ طواف کرتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ قدم رکھے تو 10 نیکیاں، قدم اٹھائے تو 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجات اللہ بلند فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہر قدم پر اللہ عز و جل 70,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا، 70,000 گناہ معاف، 70,000 درجات۔ لیکن یہ سارا کچھ تب ملے گا من حج للہ، جو ریاکاری کے لیے حج نہ کرے، جو مالا کوئی لوگ پہنائے، ہار پہنائے، استقبال کرے، گجرے پہنائے، پھول دیں، تحفے دیں، بوتلیں لے کر مبارک کے لیے آئیں، مٹھائی کے ڈبے لیں، جو ان کے لیے حج کرے گا لوگ مجھے حاجی کہیں، واللہ میں آپ کو یہ بات کہوں اس کی خواہش پوری ہو جائے۔ لوگ اس کا استقبال بھی کرتے ہیں، لوگ اس کو حاجی صاحب بھی کہتے ہیں، لوگ اس کو مالا بھی پہناتے ہیں، لوگ اس کے لیے بوتلیں بھی لے کر آتے ہیں، مٹھائیاں بھی لے کر آتے ہیں، خواہش اس کی پوری ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک شہید کو لایا جائے گا، اللہ ارشاد فرمائے گا اسے جہنم میں بھیجو، اللہ کہے گا مولا تیرے لیے لڑا، تیرے دین کی سربلندی کے لیے لڑا، اپنے آپ کو کٹوایا، میرے ٹکڑے ہوئے اور پھر بھی جہنم میں۔ اللہ ارشاد فرمائے گا تیری تمنا یہ تھی کہ لوگ تجھے شہید کہیں، کیا دنیا میں تو تجھے شہید کہہ دیا گیا، لوگ دنیا میں تجھے شہید ہی بولتے ہیں، لیکن آخرت میں تیرا حصہ کوئی نہیں، آخرت میں تجھے جہنم میں ہی جانا پڑے گا۔ تو ایک جو 3 کلمات میں آقا نے حج کے ثواب کے بارے میں کہہ دیا کہ لوگوں حاجی وہ ہے، حج مبرور اس کا، رب اس کی سنے گا اور اس کو بخشے گا، اس کی دعا کے صدقے دوسروں کو بخشے گا، وہ بندہ شفاعت کر سکے گا، اس بندے کو حجر اسود چومنے کا ثواب، اس کو بیت اللہ کے طواف کا ثواب، اس کو حج کے احرام کا ثواب، اس کو قدم اٹھانے کا ثواب۔ کون؟ من حج للہ، جو حج کرے تو اس کی نیت صرف اللہ کو راضی کرنے کی، اس کو یہ ثواب ہے۔ جس کی نیت یہ ہو جاتے ہیں، میں نے کب دیکھا ہے، میں پورا چھوٹا میں گیا بندے بڑے خوش نصیب۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے اپنی بہت منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بہت سارے لوگ بہت خوش دیکھا، میں نے دیکھا ہے روٹی کے لیے لڑتے، پانی کے لیے لڑتے، کھانا ٹھیک نہیں بنا لڑتے، گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا آتا پائی بھی دیکھا۔ لیکن واللہ میں ادھر ہی تھا مسجد نبی شریف میں، غالباً موز نبی کے تھے، ایک مولانا صاحب تھے، کوئی انگلش جانتے تھے۔ یہ تو میں اپنے آنکھوں کا منظر بیان کر رہا ہوں، اور میرے کانوں نے یہ واقعہ سنا اور ایک عالم کے منہ سے سنا۔ وہ حبشی نسل تھے، میں نے کرتا پہنا ہوا تھا، ان کی بھی شلوار پہنی ہوئی تھی، کرتا تھا اور ساتھ پجامہ تھا، شلوار تھی۔ تو وہ مسجد نبی شریف میں میری ان کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی، ان کا وہ پہلا دن تھا اور میرا بھی پہلا دن۔ انہوں نے سلام لیا اور میری ان کے ساتھ سلام تھا، اور وہ نا
2-3 مرتبہ میری پیشانی کو بھی بوسہ دیا، ہاتھوں پر بھی دیا، پھر انہوں نے میرا یہ دامن اٹھایا، یہ جو یہ کہتے ہیں نا یہ دامن، یہ اٹھایا اور اس کو چوما. تو میں نے سمجھا، سوچا کہ یہ عربی سمجھتے ہوں گے، تو میں نے عربی میں ان سے پوچھا کہ لماذا تفعل، یہ آپ نے کیوں کی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میں انگلش بھی سمجھ لیتا ہوں، عربی بھی سمجھ لیتا ہوں. خیر میری ان کے ساتھ جو بات ہوئی، انہوں نے کہا آج رات مجھے خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی ہے. مجھے اس نے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ میں نے ان کو بتا دیا. انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا میں پاکستان سے ہوں. تو انہوں نے کہا خدا کی قسم اللہ ہی، انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ پاکستان بڑے بڑے خوش نصیب ہیں. یہ شاید واقعہ میں نے یہاں پر پہلے بھی بتایا. انہوں نے کہا آج رات مجھے سرور کائنات کی زیارت ہوئی اور آقا نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ اسی طرح کا تھا جیسے تم پاکستانی لوگ پہنتے. سبحان اللہ. تو وہاں پر ان کو میں ان کی باتیں تو سمجھانا کچھ اور بھی ہوتا ہے، لیکن اصل جو کہنے کا مقصد یہ، وہ بندہ اس کا پہلا دن تھا، مدینہ ایئرپورٹ پر اترا اور مسجد النبی شریف میں گیا. اس کا پہلا دن تھا اور پہلے دن یعنی پہلی رات میں ہی سویا تو قسمت کا ستارہ چمکا اور آقا کی زیارت ہو گئی. یہ کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ یہ قبولیت کی علامت. جب یہ صاحب حج کا تعلق ہی یہاں سے ہے. تو میں بات کر رہا تھا بیت اللہ شریف کا بندہ طواف کرتا، آقا نے ارشاد فرمایا جس نے 7 چکر لگائے بیت اللہ شریف کے، اس نے 7 چکر لگائے اور مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر اس نے نماز ادا کی، ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا. سبحان اللہ. پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بندہ فرمایا کہ جو بندہ مقام ابراہیم کے پاس آ کر نماز نفل ادا کرتا ہے نا، طواف کے نفل ہوتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا کہ اسے بنی اسماعیل میں سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 1 یا 70 غلام آزاد کرنے کا اللہ ثواب عطا کرتا ہے. پھر ہم لوگ کرتے ہیں زمزم شریف پیتے ہیں، پیاس لگی ہو تو پیاس بجھے گی، بھوک لگی ہو تو بھوک مٹے گی، بیماری ہے تو شفا ملے گی. آقا نے ارشاد فرمایا زمزم کو دیکھنے پر بھی اللہ عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے. فرمایا کہ مومن اور منافق میں فرق، مومن جو ہے وہ زمزم شریف کھل کر پیتا ہے، پیٹ بھر کر پیتا ہے، لیکن منافق کو جو زمزم شریف جو ہے وہ پیٹ بھر کر نہیں پیتا. ایک حدیث کا مفہوم جو فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے نقل فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ زمزم شریف کو دیکھتا ہے اللہ عز و جل اس کے دل سے منافقت کو دور کرتا ہے. آپ صفا مروہ کی صحیح کریں گے، صحیح کر کے بال گھمائیں گے، آپ کا عمرہ شریف ہوا. فرمایا جو ایسے کرے گا، میں مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا، جو ایسے کرے گا گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا. آپ نے حج کا احرام باندھا، مینا میں گئے، پھر آج سارے حاجی جو خوش نصیب ان پر رب کا کرم، ابھی چند لمحات میں ان کا بھی وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا وقوف عرفات کا، ظہر سے وہ ٹائم شروع ہوتا ہے. اور جو آج کے دن حج کر رہے ہیں وہ اتنے خوش نصیب کہ جو بندہ جمعہ کو حج کرتا ہے اللہ عز و جل 70 حجوں کا ثواب عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. 70 حج. کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ جو ہے نا، جن کی معافی وقوف عرفات کے ذریعے ہوتی ہے. آقا نے ارشاد فرمایا جو اس نے وقوف عرفات کیا، عرفات کے میدان میں رکا، اللہ کی رضا کے لیے ذکر و درود میں مشغول رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، ذکر و دعا میں مشغول رہا، کوئی فوش گوئی نہ کی، کوئی لڑائی جھگڑا نہ کیا، کوئی فسق نہ کی، اللہ عز و جل کی نافرمانی نہیں کی، گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا. آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو وقوف عرفات ہے اللہ عز و جل فرشتوں کے سامنے رشک فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے.
اللہ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میرے بندے بال گردآلود گرد میں لپٹے ہوئے صرف میری رضا کے لیے یہاں پر اکٹھے ہیں. تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے سب کی مغفرت فرما دی. وہاں پر ہم آپ وقوف عرفات کرتے ہیں, مزدلفہ میں جاتے ہیں, رات گزارتے ہیں, صبح آپ بنا میں جاتے ہیں, شیطان کو کنکر مارتے ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا یہ جو کنکر جو شیطان کو مارتے ہیں یہ جو مقبول ہو جاتے ہیں یہ اٹھا لیے جاتے ہیں, اور قیامت کے دن تمہارے لیے یہ کنکر نور ہوگا, اور تمہیں ان کنکروں کا ثواب تب زیادہ ملے گا جب تمہیں بروز قیامت ان کی حاجت زیادہ ہوگی. آپ قربانی کرتے ہیں, آپ جو ہے وہ طواف افاضہ سے طواف زیارہ بھی کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. آپ نے حج کر لیا, اب معاملہ یہ ہے جس نے حج مکمل کر لیا, اب سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وہ بخشا ہوا ہے جس کے لیے بخشش کی دعا کرے گا اللہ اس کی بھی بخشش فرمائے گا. یہ آج میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا, آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک بزرگ کا نام لیا کہ ان کے پاس ایک مسئلہ آیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں ایک کسی بندے نے کوئی دشمنی تھی ان کی آپس میں دو قبیلوں کی, انہیں لڑائی کی, فلاں شخص کو قتل کیا. اب وہ اسے جلاتے ہیں تو وہ جلتا ہے, قتل بھی کیا ہے اب اسے آگ لگا رہے, لیکن ایک آگ لگاتے ہیں تو جس کو آگ نہیں اثر کرتی. فرمایا ضرور اس نے 3 حج کیے ہوں گے. انہوں نے حدیث سنائی, کہتے ہیں جس نے 1 حج کیا اس نے فرض ادا کیا, جس نے 2 حج کیے اس نے اللہ کو قرض دیا, اور جس نے 3 حج کیے اللہ اس کے بالوں کو اور کھالوں کو آگ پر حرام فرما دے گا. سبحان اللہ. آگ نہیں کھائے. اور یہ بھی یاد رکھیں ہمارا وہاں پر میں نے کہا بہت کچھ دیکھا. آسان لفظوں میں کہوں عرفات کا یا مزدلفہ ہے یا کہیں بھی ہے, یہ جملے زیادہ تر ہوتی ہیں یہ بندہ اپنے دنوں کی طرف اپنے دنوں کی معافی مانگی طلب کرے گا. حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا 2 فرشتے دورانی زمین پر اترے. انہوں نے کہا, ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا, دوسرے نے کہا اس سال 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا ہے. واقعہ ایک نے پھر پوچھا کہ قبول کتنے لوگوں کا ہوا, کہا صرف 6 لوگوں کا حج ہوا. بزرگ کہتے ہیں میں تو پاس بیٹھا تو میرا تو طرح نکل گیا, میں نکلوں. اس کا مطلب ہے 6 کا قبول ہوا ہے باقی کا قبول نہیں ہوا. کہتے میں پریشان ہوا تو پھر پہلا بولا, اس نے کہا اس ان 6 کے صدقے اللہ عز و جل نے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول فرما لیا. سبحان اللہ. یعنی بیچ میں ایسی بھی روحیں ہوتی ہیں, اور یہ حج کا اجتماع, یہ جو آج اجتماع حج کا وقوف عرفات کا معاملہ مختلف احادیث کا نچوڑ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ آج کے دن 70 انبیاء نے مسجد خیر میں نماز ادا فرمائی. سبحان اللہ. آقا نے ارشاد فرمایا میں نے حضرت الیاس کو دیکھا, حضرت ہود کو دیکھا, حضرت صالح کو دیکھا, حضرت موسیٰ کو دیکھا, یہ کہ سارے کے سارے تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے بیت اللہ شریف کے حج کے لیے جا رہے ہیں. فرماتے میں اتنا اہم دن ہے عالم اسلام آج کا, جو دعا کی جائے اللہ قبول فرماتا ہے, معافی مانگی جائے اللہ سب مجھے معاف کر دیتا ہے. دوسرے کہتے ہیں میں جاتا, میں ہر سال حج کے لیے جاتا, کا طریقہ کرتا. امام حسن نے 55 حج پیدل کیے, امام اعظم نے حج پیدل کیے. کتنے بزرگ ہے, بزرگ فرماتے ہیں میں جاتا تھا بیت اللہ شریف کے حج کے لیے تو میں نے کئی بار دیکھا ایک بندہ ہے اندر نہیں جاتا تھا, باہر ہی بیٹھا رہتا. میں نے 1 سال, دوسرے سال, تیسرے سال, چوتھے سال, ہر سال میں اسے دیکھا کہ وہ بیت اللہ شریف مسجد الحرام کے اندر نہیں جاتا تھا, باہر بیٹھا رہتا تھا. میں نے غصہ آیا تو میں نے کہا تو اتنا
اتنا بدبخت ہے ادھر ہی بیٹھا رہتا ہے اندر مرا کر اندر جایا کر مجھ میں ہمت نہیں ہے میں اللہ کی بارگاہ کا سن کہتے مجھے بڑا غصہ آیا یہ کیا کر رہے ہیں جواب ہے کہتے رات سویا مجھے کہا گیا اے فلان خبردار میرے بندے کو کچھ کہتا ہو اسی کے صدقے تو میں ہر سال حاجیوں کا حج قبول کرتا ہوں یعنی ہم لوگ تو اپنی طرف سے وہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا حج مقبول کی علامت کیا ہے حج قبول ہوا یا عمرہ قبول ہوا اس کی علامت کیا ہے کہا اگر پہلے گناہگار تھا تو اب نیک بن جائے سمجھ لے کہ اللہ نے حج کا اثر اسے عطا فرما دیا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آج جو حج کر رہے ہیں ان حاجیوں کا صدقہ اللہ عز و جل ہم سب کو بھی حج کی توفیق عطا فرمائے